مہوش بیٹا جی میں ہاں جی میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. مہوش کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میری پیاری بیٹی, حکم فرمائیے. بلال صاحب مجھے نا ایک خواب سنانا تھا. ہاں میں خواب دیکھتی ہوں, جیسے میری بہن ہے وہ جاب کرتی ہے, تو میں وہ ہم نکل رہے ہیں کہیں جانے کے لیے گھر سے, تو میں اس کو کہتی ہاں جی گھر سے, جیسے وہ نکل رہی ہے اور اس کو ایک سرکاری گاڑی آئی ہوئی ہے لینے, بلیک کلر کی, اچھا بلیک شیشے ہیں اور ڈرائیور ہے, جیسے اس نے گرے کلر کی شلوار قمیض, جیسے وہ کہہ لیں آپ یونیفارم سا ہی پہنا ہوا ہے. اچھا تو جیسے وہ ہم جائے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ تم مجھے بھی ڈراپ کر دینا راستے میں, تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ گئے, مگر وہاں میرے راستے میں نا چچا کھڑے ہیں دروازے میں. اچھا تو وہ پروٹوکول اور وہ گاڑی ڈرائیور دیکھ کے نا وہ ذرا تھوڑا سا جیسے جیلس انسان ہو جاتا, خاموش نہیں ہو جاتا, اچھا جیسے وہ ویسے ہو جاتا ہے. خیر ہم ان کو مل کے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ہم آگے چل جاتے ہیں. تو میں دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کی جو ڈیوائس ہے نا وہ میرے پاس رہ گئی ہے, تو وہ آگے ہیں گاڑی میں. ڈیوائس سے مطلب ٹیلی فون آگے میں ڈیوائس, جیسے ہماری وائی فائی ڈیوائس. اچھا وائی فائی ڈیوائس, ٹھیک, وائی فائی ڈیوائس جیسے میں کہتی ہوں میرے پاس, تو وہ ہم سے آگے گاڑی ہے اور وہ بھی اسی طرح کی بلیک بڑی گاڑی ہے. اچھا تو جیسے وہ اس میں جا رہے ہیں. اچھا تو جب ہم راستے میں جا رہے ہیں تو ایک جگہ پہ بچے لڑ رہے ہیں, تو میں اتر کے دیکھتی ہوں کہ جیسے وہ میرے بیٹے کو مار رہے ہیں. اچھا چھوٹا میرا بیٹا ہے 8 سال کا, جیسے اس کو, تو مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے. تو وہ جو لڑکا اس کو مارا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو آج چھوڑوں گا نہیں. اچھا مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے اور میں اس کو اتنا مارتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ لفظ کہا کہ میں اس کو آج چھوڑوں گا نہیں. اچھا میں اتنا مارتی ہوں کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ بالکل جیسے آدھا مرا سا اور اس طرح نہیں ہو جاتا. اچھا تو میں کہتی ہوں کہ میرے بچے کا ہے, تو وہ جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اندر ہیں اور وہ سیف ہے. ٹھیک, تو میری آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہو گیا. آصفہ آپ اس بات پہ رائے دیجئے پہلے تو. جی بالکل, پہلے میں ذرا ایک حدیث پیش کرنا چاہوں. ماشاء اللہ یذکر رب الذی لا یذکر مثل حی والمیت. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ جو ہے, جو انسان ذکر کرنے والا ہے اور جو نہ ذکر کرنے والا ہے, اس کے ساتھ راضی کرتی ہوں. خاتون جس نے یہ اپنا خواب سنایا ہے, میں اس کو اس تعبیر سے لیتی ہوں کہ یہ ایک تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کس وقت انہوں نے خواب دیکھا, کون سا حصہ تھا رات کا. جی میں بتائیے گا. یہ میرے خیال سے شاید مجھے اتنا پرفیکٹ نہیں یاد, مگر یہ صبح کا ٹائم تھا. صبح کا ٹائم تھا, ٹھیک, فجر کا یا فجر کے بعد کا. اکثر بعض اوقات یہ خواب کی تعبیر کے ساتھ صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے, اذان سے پہلے کا سحری کا ٹائم, اس کے خواب کی تعبیر سچی لی جاتی ہے. لیکن اس خواب کی تعبیر کو میں ان کے معاملات زندگی کی طرف اگر دیکھوں تو اولاد کے ساتھ سرکاری گاڑی جو ہے, اور یہ تمام ملا جلا سا خواب ہے. اس کی کوئی اتنی اتھینٹک تعبیر نہیں ہے جو کہ میں بتا سکوں. یہ ایک اپنے بچوں کے بعض اوقات خیال میں رہنا, آپ کے خیال میں نفس کی خواب ہے یہ؟ جتنا میں ان کا خواب سمجھاؤں اس میں یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہیں کوئی حکومتی سطح پر کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ان کو یا ان کے گھر والوں کو یا ان کے خامد کو کوئی ترقی دینے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات اس میں حسد, چاہے وہ پرائیویٹ جاب میں ہی ہو. جی پرائیویٹ جاب میں. دوسری یہ کہ حسد, جب انسان دنیاوی طور پر ترقی کرتا ہے تو اس سے لا محالہ ایک فطرتی بات ہوتی ہے, دوسرے بندے کو حسد پیدا ہوتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ انہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آنے والی. بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین اچھا جملہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے. وہ لیکن ان کے لیے نہیں. اگر ان کے پاس مالی حیثیت ہے تو پھر یہ کوئی غریبوں کو کھلائیں, کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں, کسی یتیم بچی کو جہیز دے دیں, کسی یتیم بچے کی تعلیم کے اخراجات اٹھا لیں. آپ یعنی کہ جہیز کو شرعی طور پہ ٹھیک سمجھنے والوں میں سے ہیں؟ جہیز تو شرعی طور پر ناجائز تو نہیں ہے. ناجائز نہیں, مانگنا بھی ٹھیک ہے. نہیں, مانگنا غلط ہے. اچھا دیکھیں, لے لینا ٹھیک ہے. اگر یہی کہہ رہے نا, وہی ہوتے نا بات ہے, خوشی نال جو چاہو دے دیو. جی آپ اس خواب کے بارے میں پہلے رائے دیں. میرا نظریہ جی ان سے تھوڑا سا مختلف ہے. خوف اور خواہش کے مابین جو خواب ہوتے ہیں نا, وہ خواب با تعبیر نہیں ہوتے, بے تعبیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے کی طرف ان کی محبت کی شدت, یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. محبت کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہم سا لگا ہوتا ہے کہیں گر نہ جائے, کہیں دور نہ ہو جائے, کہیں چوٹ نہ لگ جائے. یہ بیٹے کے لیے ہے ان کی طرف سے. حضرت آپ 2 جملے کہیے گا, کالر ہیں ویٹ کریں. اصل لفظ سرکار ہے, اور سرکار کے پاس جب جائیں تو اس سے نفع اور فائدے کی تعبیر ہے. حکومت یعنی ہاں جی, اور اگر سرکار آپ کے گھر میں ہے, حکومت آپ کے گھر میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ یا نجی سطح پہ آپ کو کوئی نقصان ہونے کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں وہاں حکومت ادھر آئی ہے اور ساتھ حاسد کھڑا ہے اور ساتھ آگے ضرر آ رہا ہے. تو حکومت میں آپ دفتر میں جائیں تو اس کا مطلب آپ کو نفع ہونے والا ہے.
اور اگر حکومت آپ کے گھر میں آئے تو اس کا مطلب آپ کو کچھ چھاپا پڑنے والا ہے. چھاپا جیسے کوئی ایسا آرڈر ایسا آنے والا ہے کہ جس سے آپ کی بڑا ڈر لگ رہا ہے چھاپے کی بات نہ کریں. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم مہدی بھائی. سر میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ. پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. بسم اللہ. میں نے خواب میں دیکھا ہے گندا پانی دیکھا ہے, جب اس سے باہر نکلا ہوں تو وہ صاف تھا. اس کا مطلب کیا؟ جب اس سے باہر نکلا ہوں تو وہ صاف تھا. جی سر. واہ, کپڑے بھی صاف تھے؟ جی سر. ٹھیک ہو گئی بات. جی شفاعت بھائی کیا کیا خواب تو بڑا اچھا سنایا ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حالات جو ہیں وہ بڑی جلد تبدیل ہونے والے ہیں. ٹھیک. اگر یہ نیکی کے راستے پر نہیں ہے تو جلد نیکی کے راستے پر آ جائیں گے. اگر یہ مالی اعتبار سے اگر یہ حلال وہ بھی یہ بھی حلال کے راستے کی طرف آ جائیں گے. اگر یہ بیمار ہیں تو صحت کی طرف آ جائیں گے. اگر پریشان ہیں ابن سیرین فرماتے ہیں کہ گدلا پانی بیماری کی علامت ہوتا ہے اور اس سے نکلنا جو ہے وہ بیماری آئے گی اور اس سے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے حضرت. آپ پانی کی تعبیر تو اچھی ہے, لیکن یہ ہے کہ گندلے پانی میں جانے کا مطلب صرف صحت والی نہیں, اس میں اعمال کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نیکی کے اعتبار سے ماحول اپنا جائزہ لیں کہ آپ کا ماحول کوئی ایسا تو نہیں کہ خراب گندلے پانی کی طرح کا ہے, اور اس سے نکلنے کی جلد کوشش کریں. اصل جلد نکلنے کی کوشش. آپ کچھ کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل بالکل. میری جو ان کے کس پہر میں خواب دیکھا ہے حضرت بتا سکتے ہیں؟ نہیں وقت کیا تھا بتا سکتے ہیں بھائی؟ ہمارے ڈراپ ہو گئی کال, نہیں بتا سکتے کالر ڈراپ. اوکے اچھا ٹھیک ہے. اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا گناہ ہے جس سے یہ توبہ کریں گے اور اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا, اور اس کے بعد ساری زندگی وہ گناہ نہیں کریں گے جو پہلے عموماً ان کی زندگی میں کوئی برا عمل ہے. میں آپ کی بات سے نا زیادہ متفق نظریاتی طور پہ اس لیے ہوں کہ کیونکہ پانی کی جو تعبیر کی ہے نا تینوں لوگوں نے, فرائڈ سے لے کے امام جعفر صادق تک, وہ نفس کی تعبیر ہے, اور گدرے پانی سے صاف پانی کی طرف آنا میرے خیال میں زندگی میں نکاح کی طرف جائیں گے, یہی تعبیر بنتی ہے. لیکن بہرحال سمٹومیٹک اور سائن کے اعتبار سے پانی جو ہے وہ نفس کی تعبیر کرتا ہے امام ابن سیری کے یہاں پہ. جی السلام علیکم کالر. جی توقیر بھائی. وعلیکم السلام. جی جی بیٹا. میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے پیچھے کالا سانپ پڑا ہوا ہے, میں آگے بھاگ رہا ہوں اور میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں سے آگے راستہ کچھ بند تھا. اچھا. تو اس نے کافی بار حملہ بھی کیا. اچھا ایک وقت بھی بتا دو یار, ہمارے علماء یہ بھی پوچھیں گے کہ وقت کیا تھا خواب دیکھنے کا. سر ٹائم ایگزیکٹ تو نہیں پتا, لیکن صبح کا جلدی کا, اس کے بعد نیند کھل گئی تو دیکھا تو دن چڑھا ہوا تھا. یار تو صبح نماز پہ نہیں اٹھتا؟ نماز بھی اٹھا کرنا, دن کیوں چڑھا دیتا ہے؟ وہ پھر میں اس سے بچا کے میں نکل گیا وہاں سے نا. ٹھیک ہو گئی بات. کالا سانپ, آصفہ آپ سے شروع کرتا ہوں. جی بالکل. کالا سانپ جو ہوتا ہے یہ کہ دشمن کی علامت ہوتا ہے اور پیچھے پڑا ہوا ہے جو وہ بالکل ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہے, اور یہ جو بچ گئے ہیں تو یہ صدقہ دیں, اللہ کے حکم سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. شفاعت بھائی سفید سانپ جو ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے؟ سفید ہو یا کالا, سانپ تو سانپ ہی ہے, اس میں تو ڈنگ مارنا اور مارنا ہی ہے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے سفید جو ہے وہ ڈنگ مارے گا تو اس سے بندہ انجوائے کرے گا اور کالا مارے گا تو اس سے بندے کو تکلیف ہوگی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک. قرآن کے فلسفے کے حساب سے کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا تو وہاں سانپ ڈالے گئے تھے. جی بالکل. فیضا یا حیۃ پھر سانپ حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینکا تھا, فالق عصاک, فرمایا تو بھی اپنا لاٹھی پھینک. جب وہ لاٹھی پھینکی وہ بھی سانپ اژدہا بن گیا, وہ سارے سانپوں کو نکل گیا. تو اس کا مطلب جادو ہے, اس کا مطلب جادو ہے, اور اس شخص پر جادو کیا جا رہا ہے, اور وہ جادو اس کے حالات, فینانشلی اس کے حالات, ذہنی اس کے حالات, خاندانی اس کے حالات اتنے تنگ کر دیں گے کہ ہر طرف سے اس کو راستہ بند نظر آئے گا. لیکن یہ اگر درود شریف پڑھیں, استغفار پڑھیں, اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں تو یہ جو اشارہ تکلیف کی طرح وہ اللہ راستہ کھول دے گا. بڑی اچھی بات ہے. ویسے آپ کو یہ بھی مشورہ دینا چاہیے کہ نوجوان لوگوں کو دن نہیں چڑھانا چاہیے, اندھیرے میں اٹھنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. اچھا پھر یہ جو آپ خوابوں کی تعبیر آپ پوچھ رہے ہیں نا, جی جی, اس میں بھی بڑا فرق ہے. جی جی. ایک وہ آدمی جو ذکر اذکار پر سوتا ہے اس کی حالت اور ہوتی ہے. جی. ایک یہ کہ وہ رات کو ویڈیو دیکھتے 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 سو جائے, اس کے خوابوں کی تعبیر بھی نہیں. قرآن میں نا دو لفظ استعمال, جب یہ تعبیریں لکھی گئی تھی تعبیر الاولیاء میں یا فرائڈ نے لکھی تھی تب تو یہ تھے ہی نہیں نا. چلو یہ نہیں تھے, میں نے تو یہ کہا کہ اچھے شغل میں نہ ہو بندہ, یہ مطلب میرا. اچھا اب دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, صرف 2 منٹ میں, زیادہ نہیں. بسم اللہ.
پہلے یہ کہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے رؤیا، دوسرا استعمال کیا احلام، قالوا ادغاث احلام فما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ٹھیک، کہ وہ بادشاہ کے خوابوں کے بارے میں کہا، وہ سارے جو بیٹھے تھے وہاں درباری مولوی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی خواب ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں، اس کو احلام کہتے ہیں۔ اور رؤیا اور چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رؤیا جو جس کی کوئی تعبیر نکلتی ہو، جس کا کوئی معنی ہو، جس کا، اور جس طرح قرآن پاک میں ہے، جس میں احادیث میں ہے